والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم۔ اور کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گی، تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم بے شک ضرور تم پر آئے گی۔ غیب جاننے والا، اس سے غائب نہیں ذرہ بھر بھی کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک صاف بتانے والی کتاب، تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، سنی صحیح العقیدہ گھر میں پیدا فرمایا، یہ اس کا احسان۔ اللہ نے محض اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں، اس نے ہمیں محض فضل سے انسان بنایا، چاہتا کوئی اور چیز بنا دیتا۔ حضرت جنید بغدادی جا رہے تھے نا، کتے نے پتہ نہیں کیا کہا، حضرت جنید بغدادی بے ہوش ہوئے گر پڑے، لوگوں ہوش میں لائے، پوچھا جنید کیا ہوا؟ کتے نے آپ سے کیا کہا کہ آپ اس طور پر کرنے لگے؟ کتے نے آپ سے کیا کہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا کتے نے یہ کہا، اے جنید یہ بتاؤ تم نے ازل میں کون سی نیکی کی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں انسان بنایا اور مجھے کتا بنایا؟ تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا، تو ہمیں ساری چیزیں پتہ بھی ہوگی۔ انسان دنیا میں آیا، قرآن میں ساری چیزوں کا ذکر ہے، ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ انسان باپ کے پشت سے نکل کر ماں کے شکم میں آتا ہے، وہاں اتنے دن خون رہتا ہے، پھر گوشت آتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، اس طرح سارا سسٹم بنا دیا، اور انسان ایک دن مرنے کے بعد چلا گیا دنیا سے، لیکن فنا نہیں ہو گیا، فنا نہیں ہو گیا، بلکہ انسان کا گھر بدل گیا۔ آپ پہلے عالم ارواح، پھر باپ کی پشت، پھر ماں کا پیٹ، پھر زمین کی پیٹ، پھر قبر، پھر حشر، پھر جنت یا جہنم، کوئی فنا نہیں ہوتا ہے۔ ہم ہیں قبر میں، ہمارا دنیا بدل جائے گی، باقی مٹے اور فنا نہیں ہوں گے۔ وہ دوسروں کی طرح آواگمن نہیں ہے کہ ادھر مر گئے تو پھر دوسرے اگلے جنم میں کتا بن گئے، اگلے جنم جیسے آپ کے کرم گئے وہ بن گئے، ایسا سسٹم نہیں۔ ہاں، یہ جو اللہ نے ایک چانس آپ کو دیے ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال آپ نے نہ کیا تو سمجھ لو پھر آپ کے لیے صحیح نہیں، دوبارہ آپ کو چانس نہیں ملے گا۔ لیکن یہ کافر کہتے تھے حضور کے زمانے میں، کا انسان مر گیا ختم، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، کا دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، پھر بس فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دو کہ ساری چیزیں لوہے محفوظ پر میں نے لکھ دیا، چھوٹی بڑی، آسمان زمین میں جہاں بھی ہے سب کچھ میں نے لکھ دیا۔
سب کچھ میں نے لکھ دیا، اس میں ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور کہا انسان جیسے اعمال کرے گا ویسے اس کو بدلہ ملے گا، ویسے وہ بدلہ ملے گا۔ لیکن یہ دنیا کے اندر بھی بڑے عجیب معاملات ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے وہ عیب، لیکن لوگ اسے خوبی سمجھنے لگتے ہیں، اور اچھے انسان کو بھی انسان اسے غلط نظریے سے دیکھنے لگتے ہیں۔ جیسے آج بتائیں، آج کے دور میں ایسے حالات پیدا ہو گئے، بہت سارے مسلمان داڑھیاں نہیں رکھتے اور داڑھی کو اتنا بدنام کر دیا، جہاں داڑھی والا تو لوگ شک و شبہ کی نہیں، کیوں بدنام کرے؟ حالانکہ الحمدللہ آقا کی سنت، اللہ کا حکم، ساری چیزیں وہ ایسے ہی اصل میں آج ہو گیا۔ جیسے ایک مرتبہ ایک لومڑی تھی، تو ہوا ایسا کہ اس لومڑی کی کہیں پر دب گئی تو پونچھ کٹ گئی، پونچھ کٹ گئی، تو ظاہر سی بات ہے پونچھ کا نہ ہونا یہ ایک عیب ہے۔ دوسری لومڑی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری پونچھ تم نے کٹوا دی یا کٹے؟ بولے پونچھ میں نے کٹوا دی۔ بولا کیوں؟ کہا کیسا محسوس کرے؟ کہا مجھے ایسا لگ رہا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو دوسری لومڑی کو اس نے بھی کٹوا دیا۔ پھر اس کے بعد دونوں سے پوچھا کہ ارے بولا جب سے پونچھ کٹی نے اتنا سکون آ، لگتا ہم لوگ اڑ رہے ہوا، اور بھی کٹوا دی۔ یہاں تک کہ ساری لومڑیاں پونچھ کٹوانے لگی، اور جو پونچھ رکھتا نا اسے برا یہ پونچھ رکھی۔ تو آج حال بھی کچھ اسی طرح بن چکا ہے، سمجھ میں کچھ حال آج ایسے ہی بن چکا ہے کہ بہت ساری نیکیاں کرنے ہیں، یہ دیکھو ذرا، چونکہ اتنا برائیوں کو ہم نے عام کر دیا۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنے خرافات پیدا کر دیتے، یار بتاؤ ایسا۔ بہرحال تو انسان دنیا سے جائے گا، میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جیسے دھیرے دھیرے کر کے آنا جانا تو لگا رہے گا، لوگ آج دوسرے آئیں گے، یہ رہیں گے، جیسے اسی مسلح پر پہلے مجھ سے پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور، یہ آنا جانا تو چلتا رہے گا، کوئی ہمیشہ نہ میں فکس ہوں نہ آپ فکس ہیں۔ جیسے میرے درس میں جو 2008 سے شروع کیے تھے، اس میں ایک بھی چہرے نظر نہیں آ رہے۔ ہمارے اشرف بھائی کے ابا تو نظر تھے، وہ پابندی سے رہتے تھے، یہ بیٹھتے تھے، تم بھی بیٹھتے تھے نا، درلیت تھے، 2008 سے کہہ رہا ہوں۔ تو آج وہ ایک بھی چہرے کتنے قبر کی زینت بن گئے، کتنے دوسرے علاقے میں رہنے چلے، اس طرح معاملہ چل گیا۔ تو یہ دنیا ہے، آنا جانا تو لگا رہے، لیکن دنیا میں رہے گا کوئی ہمیشہ نہیں۔ لیکن ہاں، جو یہاں بو کے جاؤ گے وہاں کاٹو گے، وہاں کاٹو گے۔ تو وہی اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں فرمایا کہ قیامت آ کے رہے گی، سارے کا حساب ہوگا۔ یہ جو ہے نا اپنے نہیں یہ لکھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، دونوں لکھ رہے ہیں، اور اللہ کا کیمرہ تو لگا ہی، اللہ کو دیکھیے، سب پتہ ہی اللہ کو، کیا چھپ کے کیا کر رہے ہو، ظاہری میں کیا کر رہے ہو، سب اللہ کو پتہ ہے، ساری چیزیں رب کو پتہ۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا زمین میں کوئی چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز ہو، سب کھلی کتاب میں ہے، لوح محفوظ۔ اور اس کے علاوہ انسان کو چاہے جلا دیا جائے، گڑا دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ پورے وجود کو زندہ فرمائے گا، اسے حساب کتاب ہوتا ہے، کوئی بچے گا نہیں، چاہے جتنا جلا کر راکھ کر دے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارا جو میدان محشر میں رکھ رہا ہوں اس لیے تاکہ میں اپنے ایمان والے بندے کو انعام سے نوازوں۔ جیسے آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایگزام ہو اور جو فرسٹ نمبر آئے، سیکنڈ نمبر آئے، اگر اسے نوازا جائے تو دوسرے لوگ ہم بھی یار محنت کرتے تھے یار، تو اللہ رب العزت یہی دکھا رہا ہے کہ میدان محشر میں دکھاؤں گا کہ جو بندہ اس کو مانا، ایمان لایا، میں اس کو کیا کیا عطا کروں۔ اللہ اسی لیے کہا گیا انسان ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ میں دنیا سے ایمان کے ساتھ چلوں۔ اگر ایمان کے ساتھ چلا گیا سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ انسان دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔
اور جب بندہ ایمان کے ساتھ چلا گیا تو تھوڑے عذاب تو ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم پر ہے، باقی اللہ رب العزت پھر اپنے ایسے انعامات کا اظہار کرے گا۔ دیکھیں ویسے بھی مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ہم جو رہ رہے ہیں قید خانے میں رہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں، قید خانے میں رہ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کھلا رہا پلا رہا، آزادی سے رہ رہے، ساری چیزیں ہو رہی۔ وہ ہے نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ راستے سے گزر رہے تھے، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک یہودی ملا، اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، تو یہودی کہنے لگا حسن یہ بتاؤ تمہارے نانا نے فرمایا دنیا سجن المومن اور جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے؟ تو کہا امام حسن تم قید خانے میں اتنا اچھا لباس پہنے ہو اور میں جنت میں اتنا پھٹا پرانا کپڑا پہنا۔ بات سمجھے کیا کہنا چاہیے کہ دنیا جب مومن کے لیے قید خانہ ہے، تم تو مجھ سے اچھے لباس اچھا کپڑا پہنے اور میں یہاں پھٹا پرانا، میرے لیے تو جنت ہے، تو پھر میں پھٹا پرانا کیسے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے اور اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ دنیا والوں، دنیا جو کافر کے لیے جنت ہے، تو کافر کو اتنا پھٹا پرانا کپڑا جب دنیا میں پہنا رہا ہوں اس کی جنت میں، تو جب جہنم میں آئے گا تو اسے کتنا خطرناک پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہے۔ اور اللہ اپنے ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ جب قید خانے میں تو اتنا اچھا لباس پہنتا ہے، مرنے کے بعد تجھے جنت کا لباس پہنا ہے، تجھے بہترین، یہاں جب اتنا اچھا لباس پہنے تو وہاں کتنا اچھا لباس ملے۔ تو یہ آیت کریمہ میں بتانے کا مقصد یہ کہ ہم سب کو ایک ایک کر کے مرنا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں، فنا نہیں ہو جائیں گے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا جو ہم نے کام کیے چھپ کر اعلانیہ، اور اللہ رب العزت فرما رہا ساری چیزیں لوح محفوظ پر لکھی ہوئی۔ لوح محفوظ جانتے ہو؟ آسمانوں میں ایک تختی ہے، اس میں ساری چیزیں لکھی، قیامت کا کس کا کیا ہونے والا۔ اولیاء اللہ اسے دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے نہیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھی، سب کس کی قسمت میں کیا ہے کیا چیز، اور فرمایا ایمان والوں کے لیے میں وہاں بتاؤں گا کہ میں نے تمہارے کیا نعمتیں رکھی، کہا ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کا رزق، عزت کا۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اللہم صلی